الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عن عمير بن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي رواه الإمام الهمام الحاكم في مستدركه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کلا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 2 نومبر 2021 بروز پیر ہے، اور آپ کے یہاں ضلع دادو میں مولانا محمد رحیم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سندھ کو تو ویسے باب الاسلام کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں اگر اسلام آیا ہے تو راستہ سندھ سے آیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سندھیوں کی طرف سے ہدیہ بھی پہنچا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام کی قبولیت تامہ بھی اس پر ہے، اور دعائیں بھی ہیں۔ تو میرے دوستو، میں بھی آج اس مقدس صوبے میں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت صحابہ و اہل بیت۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں ان تینوں عنوانات پر بات پیش کر پاؤں۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، یہ ہمارا عنوان ہے۔ سیرت کا ترجمہ ہوتا ہے حالات، سیرت کا ترجمہ ہوتا ہے معاملات، سیرت کا ترجمہ ہوتا ہے چرچے تذکرے۔ تو قرآن کریم نے بھی اس لفظ سیرت کو اپنی زبان میں استعمال کیا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سنعیدها سیرتها الاولی۔ اس معنی میں قرآن کریم نے لفظ سیرت کو ذکر فرمایا۔ تو میرے پاک پیغمبر کے صحابہ اور میرے پاک پیغمبر کی اہل بیت کی سیر اور سیرتیں آج ہمارے عنوان کا محور اور موضوع ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں سیرت کا آغاز آنے کے بعد ہوتا ہے، دنیا میں سیرت کے تذکرے آنے کے بعد ہوتے ہیں، دنیا میں سیرت آنے کے بعد پہچانی جانی شناسائی جاتی ہے، لیکن یہ عام بندوں کی باتیں ہیں۔ یہ معاملہ نہ میرے نبی کا ہے، نہ ان کے صحابہ اور اہل بیت کا ہے، بلکہ تو یوں ہے حضور پاک کے سیرت، حضور کے صحابہ کی سیرت اور رسول اللہ کی اہل بیت کی سیرت حضور پاک کے آنے سے پہلے دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں کے واقعات، ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کے چرچے، ان لوگوں کے تذکرے ان کے آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے۔ میرے دوستو، سرور کائنات کی پہچان تو آنے سے پہلے قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ
آیت نمبر 91 رب العزت نے ہمیں یوں بتایا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. حضور پاک سے پہلے پچھلی امتوں کے لوگ اپنی کتابوں میں حضور پاک کا ذکر پڑھتے تھے. تورات، زبور، انجیل اور صحائف میں حضور پاک کے چرچے پڑھتے تھے. تو اگر انہیں کبھی جنگ میں جانا ہوتا، کبھی کہیں کوئی لڑائی کی نوبت آتی، کبھی کسی جگہ مخالفت میں معاملہ خراب ہو جاتا اور جنگ اور جہاد کا مرحلہ پیش آ جاتا، تو یہ لوگ جانے سے پہلے یوں دعا کرتے، اے میرے مولا ہمارے دشمن پر ہمیں آخر الزمان پیغمبر کے وسیلے سے فتح دے دے. قرآن کریم بتاتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. ابھی حضور پاک آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے مسلمان کافر سے جنگ کے لیے، مسلمان کافر سے جہاد کے لیے جاتا، حضور کا وسیلہ دے کر اللہ سے فتح طلب کیا کرتا. یہ من قبل حضور پاک کی بعثت مراد ہے، من قبل حضور کی آمد مراد ہے، من قبل رسول اللہ کے اعلان نبوت مراد ہے. پتہ چلا ابھی حضور پاک آئے نہیں ہیں، ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں ہے، ابھی بعثت ہوئی نہیں ہے. آنے سے پہلے ذکر تورات میں، آنے سے پہلے باتیں انجیل میں، آنے سے پہلے تذکرے زبور میں، آنے سے پہلے آنے کی خبریں صحائف میں. تو حضور پاک کو آنے سے پہلے دنیا پہچانتی ہے. آنے کے بعد پہچایا جانا، آنے کے بعد پہچانا جانا. تو ہر بچہ، ہر بچی کا صفت اور معاملہ ہے کہ وہ آتا ہے تو لوگ جانتے ہیں. کسی کے گھر بچہ بچی پیدا ہو، آنے کے بعد لوگ جانیں گے اس کا وصف کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، رتبہ و درجہ و حیثیت و ویلیو کیا ہے. لیکن آنے سے پہلے اگر کسے جانا جاتا ہے وہ یا میرے پیغمبر ہیں یا پیغمبر کے ساتھی. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس سے پتہ چلا پیغمبر کی ذات اقدس کی سیرت، پیغمبر کی ذات اقدس کی حالت، پیغمبر کی ذات اقدس کے تذکرے، پیغمبر کی ذات اقدس کے چرچے حضور پاک سے پہلے دنیا واقف ہو چکی ہے. میرے دوستو، اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ فتح آیت نمبر 29 پڑھی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، پیغمبر علیہ السلام کے دعوے نبوت کو پیش کیا جیسے پہلے انبیاء کے دعاوی نبوات پیش ہوتے تھے، ویسے رسول اللہ کی نبوت کا دعویٰ پیش فرمایا اور یوں اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ. فرمایا حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا میرے دوستو. پورے قرآن میں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پڑھ لو. پورے قرآن میں الف لام میم سے لے کر اما یتساءلون کے پارے تک دیکھ لو. پورے قرآن کی 114 صورتیں، 6500 کم و بیش آیات، 540 رکوع، 7 منازل، 30 پارے. آپ کو کسی جگہ کسی نبی کا نام اور آگے لفظ رسول اللہ ملے ایسا نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں. کسی نبی کا رب نے نام لے کر رسالت کی بات کی ہو ایسی بات نہیں ملتی. فقال لهم رسول اللہ، یوں تو کہا ہے حضرت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، لیکن صالح رسول اللہ یوں نہیں کہا. حضرت عیسیٰ کے لیے کل انی رسول اللہ کی بات تو کی ہے، لیکن عیسیٰ رسول اللہ یوں نہیں کہا. حضرت موسیٰ کے لیے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے نام کے ساتھ رسالت کو نہیں جوڑا. otherwise یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل کہا ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر، حضرت اسماعیل کا ذکر، لیکن ان کے رسالت کی بات تو ہے. نام لے کر رسالت کا دعویٰ پیش کرنا یہ ان کا بھی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تو
کئی مقامات پہ ملتا ہے، لیکن انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے ان کے خلافت اشارہ کی بات تو کی ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ رسالت کے لفظ کو نہیں جوڑا۔ یہ 1,24,000 پیغمبروں میں 1,23,999 پیغمبروں کو ایک طرف میرے پاک پیغمبر کا رتبہ، مقام و مرتبہ، درجہ و حیثیت ایسی بنائی ہے کہ اللہ نے حضور کا نام لے کر حضور کی رسالت کو ذکر کیا۔ یہ واحد مقام و مرتبہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا ہے کہ رب کریم نے ان کا نام لے کر ان کی رسالت کی بات کی ہے۔ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ کریم نے حضور کی رسالت کی بات صرف ایک جگہ پہ نہیں کی، بلکہ ایک اور مقام پہ بھی رب کریم نے حضور پاک کی رسالت کی بات یوں فرمائی ہے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ کہا اے لوگو پچھلے پیغمبر بھی گزرے ہیں، میرے پاک پیغمبر کا نام لے کر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی آئے ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تم الٹے پاؤں پیچھے نہ ہونا۔ یہی بات حضور پاک علیہ السلام کے لیے رب کریم نے صرف یہاں نہیں بلکہ پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں بھی یوں فرمایا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس جگہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر رسالت کو ساتھ جوڑا ہے، نبوت کو ساتھ جوڑا ہے، ختم نبوت کے اعزاز کو ساتھ جوڑا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا چوتھی جگہ رب کریم نے نام لیا، وہاں بھی حضور پاک کا سورت محمد اتاری ہے، سورت محمد ہے، پارہ نمبر 26 ہے، پہلا رکوع ہے، حضور کا نام لے کر قرآن کے نزول کی بات کی ہے، وحی کے اترنے کی بات کی ہے، وحی اترتی تو نبی پر ہے، یہاں بھی اعطاء نبوت ہے۔ حضور پاک کے اصلی نام کو اللہ نے ان 4 جگہ ذکر کر کے رسالت کو، نبوت کو، اعطاء وحی کو، آمد فرمان خدا کو ساتھ جوڑ کر حضور کی رسالت کو ممتاز کیا۔ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان سے بھی رب کریم نے یوں اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول آئیں گے، میرے بعد جو نبی آئیں گے، میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے، میرے بعد جن کے سر پہ رب کریم نے میرے بعد جن کو بھیجنا ہے اور ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے، ان کے کندھوں پہ تمغہ آئے رسالت کو سجا کے اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے، وہ حضرت احمد ہوں گے۔ یہاں بھی حضور پاک کا صفاتی نام، میری بات کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی کی نبوت کا درجہ، ہمارے نبی کے مقام کا درجہ، ہمارے نبی کے رتبے کا اور درجے کا اتنا اہتمام ہے، قرآن کریم میں رب نے صرف نام نہیں لیا، جہاں نام لیا ہے وہاں حضور کا کام بتایا۔ اور پیغمبر کریم کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کا کام یہ ہے ان یخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ حضور پاک کی ڈیوٹی، حضور کی ذمہ داری، پیغمبر کا کام، پیغمبر کے معاملات یہ ہیں کہ بندوں کی عبادت سے نکالیں، بندے کو معبود سمجھے، یہ بات غلط ہے۔ بندے کو بندے کی عبادت سے نکال کے بندوں کی رب کی عبادت پہ لگانا، یہ نبوت کا کام ہوا۔ نبوت کا کام یہ ہے بندے کو بندے کی عبادت سے نکالیں اور بندے خدا کی عبادت پہ لگائیں، یہ پیغمبر کی ڈیوٹی، یہ پیغمبر کا کام، یہ پیغمبر کا مرتبہ ہے۔ اور یہ کام کب تک ہے، کب کرنا ہے؟ ہم نے رسالت میں آپ کی زندگی دیکھی ہے، رسول اللہ کا کام ایسا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے یہ کام کبھی نہیں چھوڑا بلکہ یہ کام ہمیشہ کیا ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ کرنے کا حکم، مسلسل کرنے کا حکم، پے در پے کرنے کا حکم، اور اس کو اور پوری ترتیب سے کرنے کا حکم، پورے اہتمام سے کرنے کا حکم میرے اللہ نے یوں دیا ہے۔ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ مزمل ہے، پہلا رکوع ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا معاملہ یہ ہے، ہم نے آپ پر یہ معاملات طے کر دیے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا
سبحن طویلا، آپ نے پورے دن میں ایک لمبا تیرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لمبا تیرنا ہے. رسول اللہ کی ذمہ داری یہ ہے، پیغمبر اب توجہ میری طرف رکھنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دن میں لمبا تیرنا ہے. سندھ کے غیور مسلمانوں، اولیاء کی زمین کے باسیوں، مجھے ایک بات بتاؤ، حضور پاک کو رب نے تیرنے کی بات کی ہے، پیغمبر کو رب نے سوئمنگ کی بات کی ہے، پیغمبر کائنات کو رب نے تیراکی کی ڈیوٹی دی ہے. یہ تیراکی کسے کہتے ہیں؟ تیراکی کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی تالاب ہوگا پیغمبر اس میں سوئمنگ کریں گے؟ کوئی سوئمنگ پول ہوگا؟ کوئی دریا ہے؟ کوئی نہر ہے؟ کسی جگہ سی سائیڈ پہ جا کر حضور پاک نے تیراکی کرنی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ جی نہیں. ہم تو مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہیں، رب کریم نے چوتھے پارے کے پہلے صفحے پہ مکہ مکرمہ کی عظمت کو یوں بیان کیا ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. کہا میں نے مکہ مکرمہ میں ایک ایسا گھر بنایا ہے جو دنیا میں اول نمبر پہ بنا ہے، اور یہ زمین مکہ مکرمہ کی ہے. مکہ کی زمین کی بات کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تو مکہ مکرمہ میں ہم دریاؤں کو دیکھیں، ہمیں دریا نہیں ملتے. مکہ مکرمہ میں دیکھیں سمندر ٹچ ہوتا ہے، سمندر نہیں ملتا. ہم مکہ مکرمہ میں حضور پاک کی دنیاوی حیات میں دیکھیں کوئی نہر ملتی ہے؟ جی نہیں ملتی. بڑے سالوں بعد آ کر نہر زبیدہ بنی تھی، اس وقت تو کوئی نہر نہیں ہے، کوئی نالا نہیں ہے، کوئی تیراکی کی جگہ نہیں ہے، کوئی تالاب نہیں ہے، کوئی سوئمنگ پول نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے. حضور پاک تیریں گے کیسے؟ رب کریم نے جو حکم دیا ہے وہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے کہ اس بات کا اللہ حکم میں پابند پیغمبر کو کر دے جس کام پہ پیغمبر کائنات کے ہاں وہ معاملہ ہو بھی نہیں. جی نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات کیا ہے؟ آپ اٹھائیے اہل حق کی تفسیریں، ہمارے تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے پیغمبر کریم کو رب کریم نے تیراکی کی بات کر کے تیرنا مراد نہیں لیا، بلکہ اس سے مراد کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں مراد کیا ہے؟ یہ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے. محاورے کا مطلب کیا ہے؟ محاورے میں لفظ اور ہوتا ہے، مطلب اور ہوتا ہے. محاورے میں لفظ مزید، اس کی بات مزید ہوتی ہے. محاورے میں لفظ کچھ اور، مطالب کچھ اور ہوتے ہیں. جو لفظ بولتے ہیں محاورے میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. لفظوں کے چکر میں نہیں جاتے، مطالب کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اسے محاورہ کہتے ہیں. کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے کہا لوگو اگر تم نے ایسا کیا فلاں بندہ تمہیں کچا چبا جائے گا. اب بندہ تو نہیں چباتا، کچا کیسے چبائے گا؟ پکا کے تو بندوں کو نہیں کھایا جاتا، تو کچا کیسے کھائیں گے؟ کچا چبانے کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں تحقیق کر دے گا، تمہیں مار دے گا، تمہارے اوپر ظلم کرے گا، تم پہ تشدد کرے گا، تم پہ معاملات اور کرے گا. اب لفظ اور ہے، مطلب اور ہے. ایسے میں آپ کو کہوں ہاں بھائی فلاں بندے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ تو شرم سے اس کی دانتوں کو پسینہ آ گیا. دانتوں کو پسینہ نہیں آتا، پسینہ تو جسم کو آتا ہے. پھر دانتوں کو پسینے کا مطلب مراد یہ ہے جس جگہ پسینہ نہیں آتا اس جگہ بھی آ گیا ہے. اب بات سمجھ آ گئی کہ اس سے مراد کیا ہے. لفظ کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں دن کو سفید دھاگا فرمایا ہے، رات کو اللہ نے کالا دھاگا فرمایا ہے. اب دن میں کوئی دھاگے تو نہیں ہوتے، رات میں کوئی دھاگے تو نہیں ہوتے. رب کریم نے ہمیں قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے کہ تم نے سحری کب شروع کرنی ہے، افطاری کس وقت کرنی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اے لوگو آپ کا روزہ پچھلی امتوں کے روزوں کی طرح نہیں ہے. پچھلی امت کے لوگ جب تک جاگتے رہتے، کھاتے پیتے رہتے، نیند آ جاتی، اٹھتے روزہ شروع ہو جاتا. تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے. اے امت محمدیہ کے امتیوں، تمہارے
तुम्हारे रोजे का वक्त मुकर्रर कर रहा हूं, वकुलू वशरबू, तुमने खाना पीना कायम रखना है, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर, जब सुबह का धागा जिसे सफेद धागा कहते हैं ये तुलू हो, काला धागा यानी रात ये अलहदा हो, मुराद है रात खत्म हो दिन शुरू हो। आपकी सहरी शुरू हो गई, दिन से शुरू होने से पहले पहले रात के अंदर जो आपने खाना चाहा है वो नींद से पहले खाओ, नींद के बाद खाओ, नींद करके खाओ, सो के उठ के खाओ, सोने के बाद खाओ, सोने से पहले खाओ। इसका ताल्लुक नींद से नहीं है, वक्त से है। लेकिन रब ने दिन को धागा सफेद कहा है, रब ने रात को धागा काला कहा है, तो ये मुहावरा है। मुहावरे में लफ्ज और होते हैं, मतलब और होता है। मेरे दोस्तों, इसी तरह रब ने फरमाया इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, ए पैगंबर तुमने दिन में लंबा तैरना है। अब तैरना तो दरिया में होता है, यहाँ तो दरिया नहीं है, ये तो वो जगह है जिस मक्का को कुरान कहता है बिवादिन गैर ज़ी ज़र, इधर तो कोई ज़रात नहीं होती, इधर तो कोई चीज उगती नहीं है, यहाँ तो कोई चीज काश्त नहीं होती सिवाय एक खजूर के, यहाँ कोई पैदावार नहीं है, तो इधर पानी नहीं है इसलिए पैदावार नहीं है। जब पैदावार होती तो पानी होता, जब पानी नहीं है तो तैराकी कैसे होगी? तो पैगंबर करीम को रब ने तैराकी की बात क्यों की है जब पानी ही नहीं है? तो ये मुहावरा है। तैराकी की बात करके अल्लाह कुछ और बताना चाह रहे, तैराकी का मतलब बता के अल्लाह कुछ और सुनाना चाह रहे। भाई वो क्या है? हमने देखा है पैगंबर करीम को रब ने सूरत नंबर 33 सूरत अहज़ाब पारा नंबर 22 में यूं फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ए पैगंबर तू अल्लाह की तरफ दाई है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है। तूने शरीयत की दावत, ईमान की दावत, इस्लाम की दावत, ईकान की दावत, अल्लाह के कलमे की दावत देनी है। आपकी जिम्मेदारी दावत है, तो इधर तैरने कमाना भी दावत है। तैरने कमाना शरीयत की तबलीग है, दीन की तहकीम है, शरीयत की तमकीन है, शरीयत की तदवीन है, शरीयत को पहुंचाना है, शरीयत को सुनाना है, मसले को बताना है, आयत को पढ़ के समझाना है, हदीस को देकर तशरीह कराना है। तो पैगंबर का तैरना, पैगंबर की दावत, पैगंबर का तैरना शरीयत की बातें, पैगंबर की तैरना दीन की बातें, इस्लाम की बातें, एहसान की बातें, ईकान की बातें, ईमान की बातें, ये पैगंबर का तैरना है। सिंध के मुसलमानों, अल्लाह ने पैगंबर की ड्यूटी ये लगाई है कि जैसे तैरने वाला तैरता रहता है, तूने ऐसे ही दावत को चलाने रहना। एक सवाल उठता है, अल्लाह चलने की बात कर देते, तैरने की बात क्यों की है? सवाल है, इन्ना लका फिन नहारी मशियन तवीला, आपने लंबा चलना है, यूं तो नहीं कहा। इन्ना लका फिन नहारी रकबन तवीला, आपने लंबी सवारी करनी है, यूं तो नहीं कहा। भाई सवारी की बात क्यों नहीं की, चलने की बात क्यों की है? रब्बे करीम ने तैरने की बात की है तो क्यों की है? मेरे दोस्तों, जिला दादू के मुसलमानों, बड़े तरीके से तवज्जो रखना, मेरे इस जुमले को कान की खिड़की खोल के दिल तक रास्ता देना। एक चलने वाला होता है, एक सवारी होती है और एक तैरता है। इसमें बड़ा फर्क है। जो जमीन पे चलता है या सवारी पे चलता है उसका मसला और है, जो पानी में तैरता है इसका मसला और है। जो स्विमर होंगे, तैराक होंगे, गव्वास होंगे, तैर सकेंगे, वो मेरी इस बात को दिल तक रास्ता देंगे कि चलने वाला कभी थकता है तो बैठता है, चलने वाला आराम भी करता है, चलने वाला वक्फा भी करता है, चलने वाला स्टॉप भी करता है, चलने वाला हाल हवाल बांटने के लिए किसी जगह रुकता है। लेकिन जो तैरने वाला होता है वो नॉन स्टॉप होता है, वो विदाउट स्टॉप होता है, वो विदाउट के मामलात के साथ चलता है। वो तैरता है तो मुसलसल तैरता है, वो तैरता है तो कंटिन्यूअसली तैरता है, वो तैरता है तो बिल्कुल तैरता ही चला जाता है। वो अगर दरिया में रुके वो रुक नहीं सकता, वक्फा करे वो वक्फा नहीं कर सकता, सिस्तियाना चाहे सिस्तिया नहीं सकता, आराम करना चाहे आराम नहीं कर सकता, स्टॉप करना चाहे स्टॉप नहीं करता। अगर वो कुछ टाइम रुकेगा भी, अपनी टांगे हाथ पांव हिलाता रहेगा,
تاکہ وہ پانی پر تیرتا رہے، ورنہ تو ڈوبنا ہے، ورنہ تو موت ہے، ورنہ تو ختم ہے، ورنہ تو اینڈ ہے۔ اسے تیرنا چاہیے، اسے چلنا چاہیے، اسے مسلسل سفر کرنا چاہیے، وہ رکے گا نہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی ڈیوٹی نبوت کو، میرے پاک پیغمبر کی رسالت کی نگرانی کو رب نے اتنے کٹن کام کو ایک تیراکی میں یوں بیان فرمایا ان لکا فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر ایک آپ کا وقت رات کا ہے، ایک آپ کا وقت دن کا ہے۔ جو وقت رات کا ہے وجعلنا اللیل لباسا، وہ رات کا وقت ایک لباس کا ہے۔ وہ باتیں تو نے مجھ سے کرنی ہے، معاملات مجھ سے کرنے ہیں۔ رات کو تیری ندائیں، تیری دعائیں، تیری التجائیں، تیری مناجاتیں وہ مجھ سے ہوں گی، میری باتیں وہ تم سے ہوں گی۔ لیکن جب سورج چڑھائے، دن کی تازگی ہو جائے، دن کی روشنی آ جائے، پھر آپ نے مسلسل دعوت دینی ہے، وقفہ نہیں کرنا، مسلسل دعوت دینی ہے، آرام نہیں کرنا، مسلسل دعوت دینی ہے، درمیان میں سٹاپ نہیں کرنا، آپ کی دعوت مسلسل چلتی ہے۔ مسلسل کا ایک معنی ہے کہ مسلسل بولتے رہو، اور مسلسل کا ایک معنی ہے کہ راستے میں روڑا اٹکائے پاؤں کے ٹھڈے سے دور کر دو، دعوت کو نہ چھوڑو۔ رکاوٹ آئے رکاوٹ کو ہٹا دو، پابندی آئے توڑ دو۔ معاملات آپ کو توحید کے بیان میں سامنے آئے تو فاصدع بما تؤمر، حق کو کھل کے بیان کرو۔ اور رسول اللہ نے کیا ہے، اللہ کی قسم کیا ہے۔ سیرت ابن ہشام، امام ابن ہشام لکھتے ہیں ابو طالب پیغمبر کے رفیق چاچو، رسول اللہ کے چاچا جان عبد مناف بن عبد المطلب، ابو طالب آئے، آ کر لوگوں کی باتیں حضور کو بتائیں کہ مجمع میرے پاس آیا ہے، علاقے کے وڈیرے میرے پاس آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، عہدیدار آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے یتیم بھتیجے کو سمجھا دے، اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، دعوت توحید پیش کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے، نبوت کا اعلان کرتا ہے، دین ایمان احسان ایقان کی باتیں کرتا ہے۔ اس کا اعلان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا اعلان ہے اللہ نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اسے کہہ دو رسالت چھوڑ دے، اسے کہہ دو توحید چھوڑ دے، اسے کہہ دو اسلام و ایمان چھوڑ دے، اس کے بدلے ہم اس کی حکومت تادم عزیز قبول کریں گے، اس کے بدلے اس کے پاؤں میں تمام دنیا کے خزانے لا کر ڈھیر کریں گے۔ اسے کہہ دو اس کے بدلے دنیا کی حسینہ جمیلہ خوبصورت خاتون اس کے بستر پہ اس کی عزت بنائیں گے۔ ابو طالب نے آفر لی، پیغمبر کے پاس آئے، آ کر رسول اللہ کو عرض کیا میرے پاک بھتیجے لوگ کہتے ہیں یہ دعوت چھوڑ دے، لوگ کہتے ہیں توحید و رسالت کے ڈنکے بجانا چھوڑ دے، آؤ مجھ سے، آپ خوبصورت لڑکی چاہتے ہو بیوی بنا کے دیں گے، دولت چاہتے ہو قدموں میں ڈھیر کریں گے، سلطنت چاہتے ہو تاج پوشی تیری کریں گے، بتا تیرا خیال کیا ہے؟ رسول اللہ کو رب نے بتایا تھا ان لکا فی النہار سبحا طویلا، آپ نے مسلسل دعوت دینی ہے، رکاوٹ نہیں دیکھنی، دباؤ نہیں دیکھنا، ظلم نہیں دیکھنا، بلکہ میری توحید کا اعلان کرنا ہے۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری علی ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، دنیا کی لالچیں دینے والوں کو میرے چاچا جان بتا دو یہ دنیا کی لالچیں، دنیا کے آفر، دنیا کی دولتیں، دنیا کی سلطنتیں، دنیا کی حکمرانی کے تاج اور عورتوں کی باتیں یہ ساری الگ رہی۔ تم جاؤ آسمان کے سورج کی منت ترلا کرو، میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ کے سورج کو میرا غلام بنا دو، آسمان کے چاند کے پاس جاؤ، آسمان کے چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے جنت ترلا کر کے غلام بنا دو، اور کہو الا ان اترک ھذا الامر، میں شریعت کی بات کو، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی بات کو، اسلام و ایمان کی بات کو، مذہب اور دین کی بات کو چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم میں سورج چاند کو زمین پہ دے ماروں گا، دین کی بات نہیں چھوڑوں گا۔
یہ ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. پیغمبر علیہ السلام نے مسلسل تیرنا، رکنا نہیں ہے. ایمان احسان ایقان دین کی دعوت کو نہیں چھوڑنا. یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کی میں نے جھلک دی ہے. آؤ میں پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر بھی ایک ایک بات کر لوں. توجہ رکھنا. پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے یارانے کا نام ہے، پیغمبر کی اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کا نام. ہم یارانے کے بھی قائل ہیں، ہم گھرانے کے بھی قائل ہیں. ہم وہ نہیں ہیں شیطان و ابلیس کا کردار ادا کر کے یارانے اور گھرانے کو آپس میں لڑاتے پھرے. جی نہیں. میں حیران ہوں اس طبقے پر، ان لوگوں پر جو کہتے ہیں نبی کے صحابہ اور نبی کے معاملات میں اخلاص نہیں تھا. اور کبھی یہودیوں کے پاس جا کے تم نے پوچھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ حضرت موسیٰ سے مخلص تھے یا نہیں تھے؟ تو سب کہتے ہیں جی. انہوں نے کہا تھا اے فرعون تو ہمیں پھانسی کے پھندے پہ کیوں نہ ڈال دے، الٹے ہاتھ پاؤں کیوں نہ کاٹ دے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تم سے جو ہوتا ہے کر گزر، ہم موسیٰ کی محبت لے چکے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے. کبھی جا کے پوچھو من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ کا اعلان ہے میرے ساتھی کون ہیں؟ انصاری آ گئے، انہوں نے ساتھ دیا ہے. وہ تو عیسائی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مخلص تھے. تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا کلمہ گو ہے؟ تو کیسے ایمان کا دعوے دار ہے؟ تو کیسے اسلام کا دعوے دار ہے؟ تو اپنے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی سے نعوذ باللہ غلط کے معاملات سمجھتا ہے؟ اپنے ایمان کو اپڈیٹ کر، اپنے ایمان پہ رندہ چلا چکا ہے. اپنے ایمان کو دیکھ اور سنو، یہ ہمارا اعلان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص جتنے حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں، پوری امت مل کے وہ اخلاص نہیں لا سکتی، پوری امت مل کے. اور سنیں، میں پیغمبر کریم کے صحابہ پر اور نہیں ایک بات عرض کر رہا ہوں. رب کریم نے جو دعوی رسالت فرمایا، یہ جو سورۃ الفتح کی آیت میں نے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، رب کریم نے اس دعوی رسالت کیا ہے. آپ کو پتا ہے دعویٰ کے گواہ ہوتے ہیں، دعویٰ کے لیے بینہ ہوتے ہیں، دعویٰ کے لیے پروف ہوتے ہیں، ایویڈنس ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، دعویٰ کے لیے حوالہ جات ہوتے ہیں. اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے، اپنی بات کو مبرہن کرنے کے لیے، اپنی بات کو بالدلائل پروف کرنے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، ثبوت و گواہ چاہیے ہوتا ہے. رب کریم نے جب دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ، حضور پاک اللہ کے رسول ہیں، تو رب کریم نے اس دعوے پر دلیل کیا لائی ہے؟ آؤ محدث دہلوی مسند الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تمہیں دربار میں لے کر چلتا ہوں. شاہ ولی اللہ وہ مسند الہند ہے جس کی سند بر صغیر میں، بر صغیر و پاک و ہند میں ہر عالم جو خود کو عالم کہتا ہے شاہ ولی اللہ سے گزر کے اللہ کے رسول تک جاتی ہے. اسی لیے سے مسند الہند کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، خاندان نسبن نسلن فاروقی ہے. حضرت عمر کی اولاد بنو عدی کا چشم و چراغ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. وہ کہتے ہیں رب کریم نے دعوی نبوت فرمایا حضور پاک کے لیے، محمد الرسول اللہ حضور پاک اللہ کے رسول ہیں، اس پر دلیل دی ہے والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھی ہے، اشداء علی الکفار، کافر کے مقابلے میں سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعان سجدا، کبھی رکوع اور سجدوں میں دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں. صحابہ کے اوصاف، صحابہ کے کمالات، صحابہ کے مرتبات، صحابہ کے رتبات، صحابہ کے درجات پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہے. بھائی صحابہ کرام کو تو بطور دلیل اللہ کا قرآن بطور نبوت محمدیہ پیش کرتا ہے، بطور رسالت نبویہ پیش کرتا ہے. پیغمبری کے دعوے کی دلیل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اللہ اپنے قرآن میں پیش کرتا ہے. تو کہتا ہے صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا؟ اے ایمان کی بات کرو، اسلام کی بات کرو. پتہ نہیں کیا بات ہے، شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ یہاں لیلا نظر آتا ہے اور مجنون نظر آتی ہے، یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. بھائی
الٹی گنگا نہیں، سیدھی گنگا بہنے کی طریقے دیکھو. اور لیلا نظر آتا نہیں نظر آتی ہے، مجنو نظر آتی نہیں مجنو نظر آتا ہے. تمہارا عقل و خرد کہاں گیا کہ پیغمبر کے ساتھی پیغمبر سے مخلص نہیں تھے؟ اور میرے دوستو، رسول اللہ کا پیار حضور کے صحابہ سے اور حضور کے صحابہ کا پیار حضور سے کتنا ہے؟ آؤ میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اٹھائیے سیرت کی کتابیں. رسول پاک علیہ السلام نے سفر کیا ہے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. ہوا یہ تھا، اللہ کے رسول کے اوپر آیت اتری ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. حضور پاک علیہ السلام نے خواب بیان کیا، ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، مکہ مکرمہ میں عمرہ کریں گے. اس وقت سن 5 ہجری سن 6 ہجری تھا. سن 6 ہجری میں پیغمبر کے صحابہ 6 سال سے طاق مدینہ طیبہ میں تھے، مکہ کی زیارت نہیں کی تھی، کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا تھا، دل میں کعبہ کے دیدار کی چاشنی تھی، کعبہ کے دیدار کی طلب تھی، کعبہ کے دیدار کی خواہش و چاہت و وش و نیڈ و ضرورت و حاجت تھی. ان کے دل تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا میرے پاک پیغمبر ہمیں تو جانا چاہیے. صحابہ کرام چل پڑے ہیں. حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا ہے. رسول پاک علیہ السلام صلح حدیبیہ کر کے اگلے سال عمرے کی شرط پر واپس تشریف لاتے ہیں. ادھر معاہدہ ہوا ہے، کفار نے حضور پاک کے پاس جو نمائندہ بھیجا ہے، اس نمائندے نے آ کر اللہ کے رسول کے صحابہ کے پیار کو، صحابہ کے تعلق کو، صحابہ کی عقیدت کو، حضور پاک سے بیہیویئرز کو، حضور پاک سے طرز کو، حضور سے معاملات کو اس نے وزٹ کیا، دیکھا، نوٹ کیا، سمجھا، سنا اور ذہن میں بٹھایا اور اپنے لوگوں کو جا کر بتایا اے پیغمبر کے صحابہ کو تم پیغمبر سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں بڑے بڑے درباروں میں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، لیڈروں کے پاس، وڈیروں کے پاس، رؤساء کے پاس، قیادت کے پاس گیا ہوں. میں نے وہاں دیکھا ہے وہ چاپلوس ہوتے ہیں جو وزیر و مشیر کی شکل میں بادشاہ کی چاپلوسیاں کر کے اس کے تلوے چاٹتے ہیں، لیکن پیغمبر کے صحابہ یوں نہیں ہیں. انہیں چاپلوس نہ سمجھنا، یہ اخلاص کے اس درجے پہ ہیں. ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. میں نے پوری زندگی گزاری، میں نے شب و روز دیکھے، لیل و نہار دیکھے، دنیا کی سلطنت کے چڑھاؤ اور اتار کو دیکھا، لیکن میں نے کبھی کسی ایک کو کسی ایک سے یوں پیار کرتے نہیں دیکھا جیسے حضور کو حضور کے صحابہ کے پیار سے دیکھا. یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں. ان صحابہ کرام کو تو رب نے محبتوں کے تاج کی بنیاد پہ رضی اللہ کے سرٹیفکیٹ دیے. مذاق نہیں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہماری جو زمین پہ لڑنے والی فورس ہے اس کو کہتے ہیں بری فوج، کیونکہ زمین پہ چلتی ہے. قرآن میں اولئک ہم خیر البریہ. اس دھرتی اور زمین پہ کوئی اچھی مخلوق ہے تو پیغمبر کے صحابہ ہیں، خیر البریہ. تو جس کو قرآن خیر کہے، جس کو اچھا کہے، جس کی اچھائی کی بات اللہ کا قرآن کرے، اسے کوئی غلط کہے وہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی ثالث رابع خامس کر لے. دوسری نظر کیا ہوتی ہے؟ 10 بار اپنے نظر کو دیکھے. اور پھر پیغمبر کی اہل بیت پر بھی ایک بات کروں. رسول اللہ کے اہل بیت، رسول اللہ کا گھرانہ، حضور پاک کے جزو بدن یا پیغمبر کے گھر کی عزت و حرمت و عزت و ناموس، پیغمبر کی بیویاں ہوں پیغمبر کی اہل بیت ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہوں پیغمبر کی اہل بیت ہیں، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں ہوں پیغمبر کی اہل بیت ہیں. آپ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ان اہل بیت کو پورا بیان کرو، آدھا نہیں. آج کل لوگ اہل بیت کو آدھا بیان کرتے ہیں. وہ سمجھتے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم بس. کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی. قرآن تو کہتا ہے کل ازواجک و بناتک، پیغمبر کی کئی بیٹیاں ہیں.
اور کہیں امت کی بیٹیاں کہنے والوں، آگے امت کی بیٹیوں کے لفظ علیحدہ ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تو امت کی بیٹیاں نہیں، پیغمبر کی اپنی بیٹیاں مراد ہیں. تو رسول اللہ کی تو کئی بیٹیاں ہیں، آپ وہ کیوں بھول گئے؟ اور اہل بیت کا کبھی ترجمہ تو کر لو. اہل بیت کا کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ تو کر لیں. مجھے بتائیں اہل تاریخ کیا ترجمہ ہے؟ تاریخ والے ہے ایسے. اہل کتاب کتاب، اہل حق، تو اہل بیت، بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت. ترجمہ کریں. گھر والے میں پہلا اطلاق بیوی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی کہے میرے ساتھ گھر والے ہیں، ٹھہرو ذرا، پہلے مراد بیوی ہے، بیٹی اور باقی بات مراد بعد میں، وہ بھی ہیں لیکن پہلے بیوی ہے. شادی شدہ آدمی جب گھر والے کی بات کرتا ہے تو مراد بیوی ہے. ہاں کنوارا گھر والا کہے تو ہم بہن مراد لے لیں گے، ماں مراد لے لیں گے، لیکن جب شادی شدہ کہے تو کیا مراد ہے؟ بولیے بولیے یار، چپ ہو گئے ہو. تھکنا تو مجھے چاہیے. میں نے کل اس ٹائم سے لے کر میں نے ان 2 دنوں کا سفر میرا 2000 کلومیٹر سے زائد بنتا ہے. تھکنا تو مجھے چاہیے. میں تو نہیں تھکا، آپ تھک گئے. بولیے شادی شدہ جب گھر والے کہے تو مراد کون ہوتا ہے؟ تو جب قرآن رسول اللہ پہ اترا ہے، حضور کی شادی تھی یا رعوذ باللہ رسول اللہ کنوارے تھے؟ سورت عذاب تو 9 ہجری میں اتری ہے، جب پیغمبر کی تمام شادیاں ہو چکی ہیں. تو جب حضور پاک علیہ السلام شادی شدہ ہیں اور قرآن اہل بیت کہتا ہے تو مراد بیوی نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ. عقل کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. جو کہتے ہیں اس سے مراد بیوی نہیں ہے. میں انکار نہیں کرتا حضرت فاطمہ کا، حضرت علی کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، نواسوں کا، نواسیوں کا انکار نہیں کرتا. وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن پیغمبر کی بیویاں بھی پیغمبر کی اہل بیت ہیں. سورت نمبر 33 سورت احزاب، پارہ نمبر 22، پہلا صفحہ. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. قرآن کریم نے پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کر کے بات کی ہے، اور پھر پیغمبر کی بیویوں کو خطاب کر کے قرآن کریم کہتا ہے اے پیغمبر کی بیویوں. بات چلاتے چلاتے رب کریم فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب کریم آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. پیغمبر نے اہل بیت کی آیت پیغمبر پہ اتری ہے. اس سے پہلے بھی پیغمبر کی بیوی، اس کے بعد بھی پیغمبر کی بیوی مراد ہے، تو درمیان میں بھی پیغمبر کی بیوی مراد ہے. پیغمبر کی اہل بیت جہاں اور ہیں وہاں حضرت خدیجہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت عائشہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت سودا پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت ماریہ قبطیہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت ام سلمہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت جویریہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت صفیہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت میمونہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت زینب بنت جہش پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت حضرت ام حبیبہ پیغمبر کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت ام حبیبہ پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی اہل بیت. اور میرے دوستو یہ تمام کے تمام پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں، پیغمبر کی اہل بیت بھی رضی اللہ عنہم. حضرت زینب بنت خزیمہ بھی، ساری میں آخری چھوڑ گیا. تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں ہیں، یہ پیغمبر کی اہل بیت ہیں. اور قرآن نے اہل البیت کہا ہے. جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے اہل بیت کے مفہوم کو وسعت دی. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اللہ کے رسول نے دعا علیاً و فاطمہ و حسن و حسین یدعوہم. حضور پاک علیہ السلام نے آیت اترنے کے بعد بیویوں کو اہل بیت کا تمغہ مل جانے کے بعد، اہل بیت کی چادر تطہیر مل جانے کے بعد، اپنی بیٹی جو اس وقت صرف اکیلی زندہ تھی، باقی بیٹیاں فوت ہو گئی تھی، باقی بیٹے فوت ہو گئی تھی، انہی کو بلایا جو زندہ سلامت تھی. ان کے خاوندوں اولاد کو بلایا. فجل لهم بکسائہ، جیسے یہاں چادر آپ نے مجھے چادر دی اور پھر اس چادر کو رکھ کے عزت دی، حضور پاک نے بھی ایسے چادر رکھی. حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم پہ
ان پہ چادر رکھی اور ان کو چادر رکھ کے پیغمبر کریم نے فرمایا اللہم ہؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، میرے مولا میری یہ بھی اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک بنا دے۔ اہل سنت دین کو پورا مانتا ہے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے، خدا کے بنائے ہوئے اہل بیت بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے اہل بیت بھی مانتے ہیں، اور ہمارا اعلان ہے اس اہل بیت کا منکر بھی بے ایمان، اس اہل بیت کا منکر بھی بے ایمان۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے دین پر؟ بولیے، تو پھر پورے اہل بیت ماننے میں کامیابی ہے، ادھورا نہیں مانیں گے ہم دین کو پورا مانیں گے۔ تو میرے دوستوں میں نے بات چلائی تھی پیغمبر کی سیرت پر، صحابہ کی سیرت پر، اہل بیت کی سیرت پر، یہ ساری بات کر کے میں خلاصہ دے رہا ہوں آپ کو اور ہمیں۔ یہ دعوت فکر ہے، مولانا رحیم نے آپ کو اور ہمیں بلایا اس لیے نہیں کہ وہ کہیں جی میرا استاد بہت اچھی تقریر کرتا ہے، اور میں بھی اسی لیے نہیں کہ میں اچھا بولتا ہوں۔ آپ اور ہم صرف اسی لیے جمع ہیں کہ اس پیغمبر، اس کے صحابہ اور اہل بیت کے کردار کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کیجئے جو میرے ساتھ دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں پیغمبر کی اہل بیت کی زندگیوں کو اجاگر کریں گے، پیغمبر کے صحابہ کی زندگیوں کو اجاگر کریں گے، رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کریں گے، رسول اللہ کے فرمان کو عام کریں گے، اللہ کے قرآن کو عام کریں گے، رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے، حضور پاک نے جس کا حکم کیا اس پہ عمل کریں گے، حضور پاک نے جن سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں گے۔ کرتے ہیں اللہ کے گھر میں، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، ہاتھ کھڑا کر کے کرو گے، سارے ساتھی باہر والے بھی کریں گے، اللہ کے لیے حضور پاک کی سیرت کو عام کیجیے۔ بس صرف چاہیے یہی کہ ہم عمل کرنے والے بنے، اور اگر عمل ہے تو پھر میں آخر میں ایک جملہ کہہ کر علامہ اقبال کی بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔